بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی ان مسنون دعاؤں کی جو سبھی کو پتہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں نہیں پتہ، تو یہ ویڈیو سب کے لیے ہے۔ اور اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، یہ دعائیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کام آتی ہیں اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، مسنون ذکر ہے، نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، پھر ذکر ہے، نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں، اور بیماری میں پڑھنے کی دعا ہے، مشکل پریشانی کی دعا ہے۔ یہ تمام مسنون دعائیں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ سے یہ کہوں گی کہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پھر میں آپ کے لیے مزید ویڈیو بناتی ہوں۔ اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیا کریں۔ صبح و شام کے اذکار قرآن پاک میں یہ دعا ہے، اور سورہ آل عمران کی یہ دعا ہے، وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اور اس کا ترجمہ ہے اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ صبح و شام کی دعا ہے، یہ ہم صبح و شام پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مسنون ذکر سبحان اللہ و بحمدہ، اگر اس کو ہم 100 مرتبہ پڑھ لیں روز، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے، اور اس کی فضیلت پڑھنے کی یہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ درخت لگاتا ہے، اس جنت میں درخت لگتے ہیں اس کو پڑھنے سے۔ پھر نماز کے بعد کے کچھ اذکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں کی حدیث ہے یہ۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 33 بار، یہ ذکر نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے کے اذکار ہیں جس میں آیت الکرسی ہے اور سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور سب کا سنبھالنے والا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ پوری رات ہماری حفاظت رہتی ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے یہ تینوں سورتیں ضرور پڑھا کرتے تھے اور اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ پھر سونے کی دعا بسمک اللہم اموت و احیا، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور پھر مصیبت یا پریشانی کی دعا جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گی، تفصیلی ویڈیوز کے اوپر بنائی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا ترجمہ ہے اللہ میں کافی و بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173، سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ پھر سفر کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا اور ہم خود اس سے قابو میں کرنے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیماری میں جو دعا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہے، اور یہ دعا یہاں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ لوگوں کے تکلیف کو دور کر دے، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کا نام و نشان مٹا دے۔ توبہ کرنے کی دعا سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدک۔ مکمل دعا صحیح بخاری میں ہے یہ، اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ تمام دعائیں اذکار محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہماری براہ راست بات چیت ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ یہ صرف دعائیں اور اذکار نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری براہ راست بات چیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا، دیکھتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ انہیں سمجھ کر دل سے پڑھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس سے فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کر دیں۔